سب کا یہاں پر آنے کا شکریہ. آپ لوگوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکال کر کے ہمیں خدمت کا موقع دیا. ہم سب آپ سب کا بےحد تہ دل سے شکر گزار ہیں. ڈیئر ریسپیکٹڈ لائر، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے بار کونسل کے الیکشن پورے ملک میں ہونے کو جا رہے ہیں. پورے ملک میں ایک ہی دن یہ الیکشن ہوگا اور یہ پاکستان لیول کی نوعیت کی الیکشن ہے ہماری ساری لائرز کمیونٹی کی. تمام پاکستان میں صوبوں سے الیکٹ ہونے والے ممبران پاکستان بار کونسل کے لیے 23 ممبران منتخب کریں گے، جن میں ہماری بلوچستان کا ایک ہی سیٹ ہے، ایک ہی بندہ نمائندگی کرے گا پورے پاکستان میں، جس کے پہلے 5 سال تک کامران مرتضیٰ صاحب رہے. اس الیکشن اور دیگر ہمارے بار ایسوسیشنز کا ہر الیکشن کا اپنا ہی افادیت ہوتا ہے، لیکن یہ الیکشن چونکہ بار کونسل ہماری اسٹیٹوٹری باڈی ہے جس میں ہم وکلاء کو درپیش مسائل مختلف مسائل گریونسز یہاں پر دیکھے جاتے ہیں، اور ہمارے وکلاء کے مابین کسی قسم کا بھی مس ایپ ہو، مس کنڈکٹ ہو، اس کو بھی روک تھام کے لیے ہماری یہی اسٹیٹوٹری باڈی کسی بھی لائرز کا لائسنس کسی بھی وجہ سے اگر ہم مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کا بھی لائسنس سسپینڈ کرے، اور لائسنس بھی یہی ادارہ دیتا ہے. یہاں پر چونکہ آپ خواتین سے متعلق ہی کچھ باتیں رکھوں گا جو پہلے بھی ہم اس پر کام کر چکے ہیں. 2017-18 ایک سال کے لیے آپ لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دیا، منتخب کیا بینگ پریزیڈنٹ کوئٹہ بار. اس دورانیے میں خواتین کے حوالے سے وومن ڈے ہم نے ہائی کورٹ میں منعقد کروایا. اس میں اپنی پریزنس اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہر فورم پر کی. یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں کہ سال 2017 میں ہمارے ہائی کورٹس نے سول ججز اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے ایگزام کا اناؤنس کیا، اشتہار ہوا، اس کے لیے اپلیکیشنز آئیں مختلف کارنر سے. لیکن وہاں پر ہم نے اپنی کیبنٹ کی توسط سے جو میرے ساتھ آپ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا، میرا طاولہ صاحب اور اجمل کاکڑ صاحب، جمیل آغا صاحب، یہ ہمارے کیبنٹ کے ساتھی تھے. ہم نے چیف جسٹس محمد نور مسکانزی صاحب کے سامنے ایک لیگل بات رکھی جو کہ سپریم کورٹ کا بھی اس پر ججمنٹس ہے، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کا بھی ججمنٹ ہے. اس ٹائم وہ ججمنٹ تازہ PLD 2017 پیج 34 پر یہ ججمنٹ رپورٹڈ ہوا تھا کہ سول ججز اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے لیے 2 سال کا ایکسپیرینس مسٹ ہے. ہم گئے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، ہم نے میٹنگ کی، ہم نے ججمنٹ رکھا اور ان کے ساتھ آرگومنٹس کیے. اس میں اللہ نے ہماری مدد کی. ہم چونکہ برحق تھے، وہ اشتہار اور وہ اپوائنٹمنٹ رک گئے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹینور 1 ہی سال کا تھا. بعد میں شاید منتخب جو آپ کے نمائندگان تھے انہوں نے اس چیز کو زیر غور نہیں لایا، جو کہ آج تک وہ ایگزام رکے ہوئے ہیں سول ججز اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے. ایڈیشنل سیشن جج کے اناؤنس نہیں ہوئے تھے میڈم، لیکن اناؤنس ہونے چاہیے. ہمارے بلوچستان میں مختلف اضلاع میں ایسے بھی ہیں کہ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ 2-3 اسٹیشن سنبھالتے ہیں. میلوں سفر کر کے دوسرے جگہ پر جاتے ہیں، وہاں پر کورٹ سنبھالتے ہیں، پھر 2 دن ایک جگہ بیٹھتا ہے، 2 دن دوسری جگہ بیٹھتا ہے. تو اگر آپ لوگوں نے انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیا تو خواتین کے لیے اس میں اپرچونٹی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ خواتین میل کی نسبت زیادہ پڑھتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، لیکن ان کو ایک مشکل درپیش ہے اس فیلڈ میں. لیکن میں آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارا فیلڈ پروفیشنل فیلڈ ہے. آپ مردوں کے شانہ بشانہ مظلوموں کے کیس لڑتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ مردوں کے برابر ہو. آپ گھر سے نکل کر کے آتے ہو، خدمت کرتے ہو.
ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہر فورم پر آپ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے. بہت بڑے دعوے بھی نہیں کروں گا، لیکن ایک نمائندہ کے لیے نمائندگی وہ آپ کا اس وقت کر سکتا ہے اگر اس کا ذات مائنس ہو. اگر وہ اپنے ذات کو کدھری فٹ کرنے کا چکر میں نہ ہو تو وہ آپ کا بہتر نمائندگی کر سکتا ہے. وہی میں پروفیشنل پینل سے ہی میرا تعلق ہے. ایک آپ لوگوں کو گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ یہ پروفیشنل پینل کا بنیادی باز محمد صاحب یہاں پر بلوچستان میں لیڈر تھے، انہوں نے اس کا بنیاد رکھا. لیکن ہم ان کے ساتھ ایک کمزور ساتھی کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے آپ لوگوں کی خدمت میں پچھلے 15 سال سے میڈم ماشاءاللہ مجھ سے سینئر ہے، جو مجھ سے سینئر ہے وہ جانتے ہیں کہ بار کی خدمت کے لیے کہیں بھی پیچھے نہیں رہے ہیں. ساتھیوں کے ساتھ مشکل حالات میں، چاہے 2007 کو جوڈیشری پر جو بیرونی طاقتوں نے اپنی زور آزمائی کی، اس تحریک میں خواتین نے پورے پاکستان میں ہم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر کے اس تحریک کو ہمارے ادارے کے حق میں، ہم کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے تھے. بار اور بینچ یہ ہمارا ایک ہی ادارہ ہے، باہر سے ہی بینچ بنا ہے اور مضبوط بار ہی مضبوط بینچ کا قیام کا وہ ذمہ وار ہے اور ذمہ دار ہے. اگر آپ لوگوں کو 2015 میں جو ساتھی یہاں فیلڈ میں موجود تھے، یہاں پر چیف جسٹس پاکستان انور ظہیر جمالی صاحب اور ججز آئے تھے. شہید باز محمد کاکڑ صاحب نے ایک بات رکھی تھی جس کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں آج تک، کہ بار سے ہم ایک بیماری ختم کریں گے اور آپ بھی اپنا الف کا جو آپ الف لیتے ہیں اس کا برام رکھے، اس پر پورے اتریں. وہ بیماری ہے کہ جب ہم آپ کے ووٹ سے نمائندہ بنتے ہیں تو ہم جج بننے کا کوشش نہیں کریں گے آسان الفاظ میں، نہ ہی اس آپ کے عہدے کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں گے. اور جب ہم اپنی ذات کو مائنس کریں گے تو ان کو لامالا اپنے الف کا خلق خدا کے لیے اور عدل و انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے قیمتی ٹائم سے وقت نکال کر کے ہماری اس پروگرام کو عزت بخشی. ہم آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. تھینک یو. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سوال کوئی بھی وہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی تیار ہے. ایک عرض کرتا چلوں کہ 2017 میں ہی ہم نے آل بلوچستان لائرز کانفرنس منعقد کروایا. اس میں 2 سرکٹ بینچز سمیت فوجدار اور لائی سمیت ہم نے یہ فیملی ججز کے جس ضلع میں پوسٹیں خالی ہے ان کی کو فل کرنے کے لیے گورنمنٹ سے پلس ہماری جوڈیشری سے ہم نے استدعا کی ہے. بیسٹ مائنڈ میکس آئیڈیا دینا ہوتا ہے. آئیڈیا پر عمل کرنے کے لیے آپ نے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے اس پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے. ہم نے انیشیٹو 2017 میں ہی لیا تھا. انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. کے لیے منتخب ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو ایکسیڈ کرتا ہے وہ پھر رول آف لا کو فالوور کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. بولتا ہے آپ لوگ وائلیشن کرتے ہو اپنے لیگل پریکٹسنگ ایکٹ کا، جس میں پرووائڈڈ ہے کہ بار رجسٹریشن 1 سال کے لیے ہوتا ہے. آپ لوگ الیکشن وقت پر نہیں کراتے ہیں. اس لیے ہماری بات بھی جب ہم خود وائلیشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو کون ہمیں پھر ہماری بات سنے گا. اور آپ نے جو سوال اٹھایا، میں نے عرض کیا کہ خواتین کا گھر سے ہی بہت بڑا رول ہے. گھر میں خاتون جو بھی مرد ہو وہ 5 سال تک ایک خاتون سے ہی سیکھتا ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی ہمت کو سراہتے ہوئے آپ لوگوں کو ہمارے اس سوسائٹی میں خاص کر بلوچستان کی سوسائٹی میں آپ لوگ ایک رول ماڈل ہو ہماری سوسائٹی کے لیے. آپ لوگوں نے ہمت دی ہے خواتین کو. ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. پینل کا بنیاد رکھنے میں ہماری ایک چھوٹی کوشش شامل تھی. ہم ایک نظریے پر اکٹھے ہوئے تھے.
وہ نظریہ میں نے عرض کیا کہ الیکشن آن ٹائم اور عہدوں کے آڑ میں آپ کی نمائندگی کے آڑ میں ذات کو مائنس کریں گے اور عہدہ نہیں لیں گے. ویسے تو ہر کسی کا حق ہے, کسی بھی پوسٹ کے لیے اس کا حق ہے. میرے دور میں میرے پاس 2 پوسٹیں میرے سامنے آئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا آزمائش تو ادھر شروع ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے, جب نہ وہ سب دعوے کرتے ہیں. ڈرگ کورٹ اور فیڈرل سروس ٹریبونل یہ میرے دور میں ہمارے سامنے آئے. ہم نے جو بھی ساتھی اس کے لیے ایلیجیبل تھے ان کا باقاعدہ لسٹ دیا اپنے آپ کو مائنس کر کے. ہم ٹریبونل کے لیے لڑے ہیں, وکیلوں کے لیے, کہ آل ٹریبونلز پر وکیل کا ہی حق ہے. چاہے پہلے تو ATC جج بھی 3 سال کے لیے وکیلوں سے ہی لگتا تھا. اسی طرح ہمارے اٹارنی جنرل آف پاکستان, ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان کا پوسٹ, اس کے لیے ہم نے پٹیشن بھی فائل کی. اس کے لیے ہم نے تقدو بہت کی. پہلے ایک لاہور کا ایک بٹ صاحب لگے ہوئے تھے, پھر ہم نے کہا کہ آپ نے اگر بٹ صاحب لگانا ہے تو ہمارا طارق بٹ صاحب اس کے لیے بہت ہی موزوں کینڈیڈیٹ ہے, آپ بلوچستان سے لگا لیں. بلوچستان میں ہمارا فرق نہیں ہے. پھر ہم بلوچستان سے تعلق رکھنے والے, یہاں پر پریکٹس کرنے والے سب حقدار ہیں کہ اس پوسٹ پر لگیں. آپ ہی کی خواتین میں سے صابرہ اسلام کا میں ریفرنس دوں گا, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی لگی اور ابھی خواتین محتسب بھی ہے. یہاں پر چیف جسٹس بلوچستان طاہرہ صفدر صاحب خاتون تھی, وہ چیف جسٹس بنی. تو آپ کوئی بھی لگ سکتے ہیں. جینڈر کا اس پروفیشن میں جینڈر کا کوئی وہ نہیں ہے. اب جو ہے نا میرٹ اور مقابلے کا رجحان ہے. ہم میرٹ کے قائل ہیں, جینڈر کے قائل نہیں ہے. کہ ایک چیز پر ہم نے سٹینڈ لیا کہ ہمارے جو لائرز دونوں کا میں بولوں گا کہ آپ لوگ ڈیلی ویجز پر ہمارے لائرز کو 3 سال 4 سال چلاتے ہیں, پھر جو ہے نا ان کو رخصت کرتے ہیں. ان کا نہ پریکٹس فیلڈ میں رہ جاتا ہے کیونکہ چیمبر نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے پھر فردر یا بھی جو فارغ کیا ہے, 9 سال لوگوں نے سروسز دیے تھے, ان کو بھی فارغ کیا. ہم نے کہا کہ آپ اپوائنٹ کرتے ہو تو پرماننٹ بیسس پر اپوائنٹ کر لو, تاکہ جو لوگ لگیں ان کو پینشن بھی ملے, ان کا مستقبل کا ایک کچھ تو پتہ چلے. نہ چیمبر رہا نہ ڈیوٹی رہے گی. ہم میرٹ کی بات کریں گے. میرٹ ہوگا تو آپ لوگ انشاءاللہ مردوں سے زیادہ آئیں گے, یہ مجھے یقین ہے. ایک عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے ہمارے ہائی کورٹ بار روم میں. ہم نے ان کے سامنے ایک سخت تو نہیں تھی, حق کی بات رکھی کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا حادثہ آیا, آپ وفاقی گورنمنٹ میں تھے, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. میں آپ کو ثبوت ابھی بھی میرے موبائل میں موجود ہے کہ 1 ہفتے کے اندر احسان اقبال وفاقی وزیر داخلہ یہاں پر آئے, ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے میٹنگ کی, اور ہم نے ان سے 1 ارب کی اسکالرشپ جو ہے, جس میں آپ ہی کی ایک کولیگ جوڈیشل مجسٹریٹ عائشہ کاکڑ اس میں کوالیفائی ہوئی ہے. کولیکٹیولی ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ ہم آپ کے ساتھ وعدہ کر کے ہم سب کو لگائے گا نہیں. میرٹ کے لیے بات کریں گے کہ میرٹ پر ہونا چاہیے, جینڈر کا کے بیس پر نہیں ہونا چاہیے.